بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 5، نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5۔ اور اس سے پہلے لیسن نمبر 1 2 3 4 میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 کس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر پڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں سٹارٹنگ میں مفردات، یہ جو لیسن نمبر 1 تھا اس کا ٹائٹل تھا مفردات، اور مفردات کی جو ڈیفینیشن تھی، تعریف تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی، مین اور جو بنیادی چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات مرکبات لیسن نمبر 2، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ بھی پڑھ لی۔ لیسن نمبر 3 وہ بھی پڑھ لیا، اور لیسن نمبر 4 وہ بھی پڑھ لیا۔ لیسن نمبر 4 کے اندر جو سائن یوز ہوتے ہیں زبر، زیر اور پیش، لیکن لیسن نمبر 5 کے اندر یہ سائن ڈبل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سائن سنگل ہوتے ہیں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش، تو ان کے جو رولز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور جب یہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جو رولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو لیسن نمبر 4 ہے نورانی قاعدہ، اس کے اندر 3 رولز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لانگ نہیں کرنا، اور نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 3 جس الف کے ٹاپ پر یا باٹم پر یعنی اوپر یا نیچے کوئی بھی سائن آئے گا تو آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ لیکن لیسن نمبر 5 کے اندر یہ سائن ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ نے 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اور جب بھی آپ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو ان 3 باتوں پر آپ نے مکمل عمل کرنا ہے۔ اور جب یہ زبر، زیر، پیش سنگل ہوتے ہیں تو ان کو حرکات کہا جاتا ہے، پڑھی حرکات کہا جاتا ہے، اور جب یہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو نام ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے تنوین، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یہ آپ نے خود یاد کرنی ہے، اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو بچے کو آپ نے اچھی طرح سے اس کا ذہن میں بڑھانا ہے یہ بات کہ آپ ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش ہوتے ہیں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے اس کا خیال کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ غنہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غنّے کی جو تعریف ہے وہ ہے ناک کے اندر جو آواز جاتی ہے، جسے ہم اردو کے اندر گنگنانا کہتے ہیں، تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے بچے کے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھانی ہے، اور پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی بتانا ہے۔ اور نمبر 3 لاسٹ 1، آخری بات اس میں تیسری یہ ہے کہ جب بھی 2 زبر ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی لیٹر کے اوپر ہوں، با کے اوپر ہوں، میم کے اوپر ہوں، فا کے اوپر ہوں، یا کے اوپر ہوں، کسی بھی لیٹر کے اوپر ہوں، 2 زبر کے آگے جب بھی الف آ جائے یا پھر یا آ جائے تو اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ہمیشہ ایک آپ نے اصول خود بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں آپ نے اس کو، یہ پورے قرآن پاک کا کیا ہر جگہ آپ نے یہی اصول استعمال کرنا ہے، نماز کے اندر، دعاؤں کے اندر، قرآن پاک کے اندر، جہاں پر بھی 2 زبر آئیں گے اور 2 زبر کے آگے والا جو لیٹر ہوگا اگر وہ الف ہے تو اس کو ہم اسکپ کر دیں گے، کٹ کر دیں گے، مس کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے، حذف کر دیں گے۔ اور اگر اسی طرح سے 2 زبر کے آگے یا آ جاتا ہے، الف اور یا، یعنی جو نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 ہے، اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ہے الف، اور آخری جو لیٹر ہے وہ ہے یا، تو 2 زبر کے آگے اگر الف اور یا آ جاتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں لیٹرز کے علاوہ اگر کوئی تیسرا لیٹر آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اور آخر میں جب آپ لیسن نمبر 5 مکمل کر لیں گے تو اس میں آپ پھر اس کا جو ہے نا، آپ نے اس کی مشق کرانی ہے، ایکسرسائز کرانی ہے اس لیسن کی۔ اب وہ کس طرح سے ہوگی؟ وہ اس طرح سے ہوگی، مثلا پہلے ہم جو نا لیسن نمبر 4 پڑھ لیتے ہیں۔ اب لیسن نمبر 4 میں سنگل سائن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر با زبر با، اور اسی طرح سے جب ہم لیسن نمبر 5 کے اندر آتے ہیں جو سائن ڈبل ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ریڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں، با 2 زبر بن،
یعنی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لیسن نمبر 5 اور 4 ان دونوں کا آپ نے آپس میں وزن کرنا ہے، متوازنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں ان کو آپ نے ملا کر مکس کر کے پڑھنا ہے، سائن بھی اور اسپیل بھی اور ساؤنڈ بھی، ہجے بھی کرنا ہے اور وہاں بھی مکس کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ بچے سے قاعدہ سنیں گے یا اس کو پڑھا لیں گے لیسن نمبر 5 تک، تو آپ نے چوتھی تختی اور 5ویں تختی بچے سے قاعدہ بند کر کے سننا ہے، اور قاعدہ بند کر کے آپ اس طرح اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بیٹا پڑھیں، با زبر، وہ بولے گا با، آپ نے بولنا ہے با زیر، وہ بولے گا بی، اور آپ نے بولنا ہے با پیش، وہ بولے گا بو۔ پھر آپ نے ڈبل سائن پوچھنا ہے، با دو زبر، وہ کہے گا بن، پھر آپ نے کہنا ہے با دو زیر، وہ کہے گا بن۔ تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ میں ہجے پڑھوں گا اور آپ نے رواں پڑھنا ہے، میں اسپیل کروں گا اور آپ نے ساؤنڈ کریٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے مکس کر کے ہی پوچھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پوچھ لیا را زبر را، پھر آپ نے پوچھ لیا نون دو زیر نین، اسی طرح آپ نے واو پیش وہ، جیم دو پیش جن، شین زیر شی، ہا دو پیش ہن۔ اس طرح سے مکمل مکس کر کے آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور اگر آپ استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح سے مکمل آپ نے بچے کو آگے پڑھانا ہے۔ اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اب تختی نمبر 1 سے لے کر 5 تک بچے کے ذہن میں مکمل اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہے، تب آپ نے بچے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو محنت ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور نہ بچے کی عمر ضائع ہوگی، بلکہ بچے کو انشاءاللہ العزیز فائدہ بھی ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔